بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائک و تسلیما لامرک۔ آ گیا عاشور کا دن، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے آج اپنی آنکھوں سے کوئی اپنے چچا کے کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے گا، کوئی کسی کی پامال لاش دیکھے گا، کوئی کسی کے جگر میں پرچی کا پھل اترتا ہوا دیکھے گا۔ قیامت یہ ہوگی کہ جب ایک اجڑی ہوئی ماں اپنے 6 مہینے کے بچے کی قبر بنتے ہوئے دیکھے گی۔ آج کا دن شبیر پر بڑی قیامت کا دن ہے، آج کا دن حسین پر بڑی قیامت کا دن ہے۔ صرف حسین ہی نہیں، حسین کی بہنیں بھی خیموں میں تڑپ رہی ہیں کہ بس زینب کا تو صرف ایک مقصد ہے، پروردگار سب چلے جائیں، میرا بھائی بچ جائے، میرا ماجایا بچ جائے، میرا حسین بچ جائے۔ بڑا عجیب دن گزرا عاشور کا۔ صبح ہوئی، حسین نے کہا علی اکبر اذان دو، علی اکبر محراب اذان پہ آئے۔ یہ اذان دی ہی اس لیے گئی کہ اگر کہیں کوئی حر ہے تو چلتا ہوا آ جائے، کوئی حر ہے، کوئی آزاد ہے تو چلتا ہوا آ جائے۔ علی اکبر محراب اذان میں آئے، ایک بار اپنے دست مبارک کو اپنے گوش مبارک ہمایون سے مس کیا اور آواز دی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اکبر کی زبان سے اللہ اکبر کا جملہ ادا ہو رہا تھا۔ زینب نے یہ آواز سنی، زینب نے اپنے دوپٹے کو آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پروردگار میرے بچے کی آواز کو سلامت، میرے اکبر کی آواز کو سلامت رکھ، اس آواز کو تا قیامت جوان رکھ۔ یہ زینب کی دعا ہے کہ آج بھی اذان جوان ہے۔ میرے عزیزوں بیٹھے ہوئے ہو اور جاؤ گے نا جلوس لے کر، جاؤ گے نا تعزیے تابوت علم لے کر، ہاں علم کو اٹھانا تو سمجھ جانا کہ عباس ساتھ ساتھ ہے، تعزیے اٹھانا سمجھ جانا اہل حرم ساتھ ساتھ ہے، تابوت اٹھے تو سمجھ جانا حسین بھی ساتھ ساتھ ہے۔ لیکن جب جھولے کو دیکھنا تو بہت چیخ مار کے رونا، اس لیے کہ ایک ماں کا ارمان ہے یہ جھولا، ایک ماں کا ارمان ہے یہ جھولا۔ حسین نے سب سے بڑی قربانی دی ہے جسے قربانی اصغر کہا جاتا ہے تو اصغر، لیکن سب سے بڑا ہے اکبر، سب سے بڑا ہے اکبر۔ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ گرمی میں اپنے بھول سے بچے کو لے جا کے تپتی ہوئی ریت پر لٹا دینا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دینا۔ فوج اشکیا سے یہی کہا اگر سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو لو اصغر کو میں جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں۔ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کہنا آسان ہے، لیکن کسی غریب اجڑے ہوئے مسافر سے پوچھو کہ اگر کہیں کسی جنگل میں قافلہ لٹ رہا ہو، وہاں پانی نہ ہو اور بچہ پیاس سے بلک رہا ہو اور سامنے انسان نہیں بلکہ حیوان کھڑے ہوئے ہوں تو بچے کی پیاس پر کیسے یقین دلانا پڑتا ہے۔ حسین نے بچے کو زمین پر لٹا دیا، ایسا نازک اندام بچہ، ایسا نازک جلد بچہ۔ جیسے ہی حسین نے اصغر کو زمین پر لٹایا، اصغر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اصغر زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ۔ ارے جس وقت حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی وہ بھی تو 6 مہینے کے تھے نا، وہاں بھی ماں ہے، یہاں پر بھی ماں ہے، لیکن یہاں پر باپ نے اپنے بچے کو تپتی ہوئی زمین پر رکھ دیا۔ علی اصغر نے ایڑیاں رگڑی، فوراً حسین نے اٹھا لیا، فوراً حسین نے زمین سے اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا اور پھر اشکیا سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ پیاسا ہے، تھوڑا
تھوڑا سا پانی دے دو گے تمہارے دریا میں کبھی نہیں آ جائے گی۔ کسی نے بہت عرصے بعد امام زین العابدین سے پوچھا تھا کہ حسین نے بچے کو رکھتے ہی کیوں اٹھا لیا، رکھتے ہی کیوں اٹھا لیا؟ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، کچھ دیر شاید ایڑیاں رگڑتا تو شاید کسی کو رحم اور آ جاتا۔ تو ایک بار میرے مولا سجاد نے کہا وہ اصغر نہیں تھا، وہ فخر اسماعیل تھا، وہ فخر اسماعیل تھا، اور ایڑیاں رگڑتا تو زمزم نکل آتا، زمزم نکل آتا، امتحان کی منزل امت کی ختم ہو جاتی۔ حسین نے اصغر سے کہا تم حجت تمام کر دو۔ اصغر نے اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری، فوج اشقیاء منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی۔ فوج میں انقلاب کے آثار آئے، آواز دی گئی، اور یہ آواز قیامت کی آواز تھی۔ رونے آئے ہو تو بس ہائے کہتے رہنا، آواز قیامت کی آواز تھی۔ کیا آواز آئی؟ کسی شقی نے آواز دی، ہرملا کو بلاؤ، ہرملا کو بلاؤ۔ ہرملا بڑا تیر انداز آیا، اس نے علی اصغر کا نشانہ لیا۔ میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں میرے عزیزو، یقیناً مسلسل تم گریہ کر رہے ہو، مسلسل 10 دن سے تم حسین کی ماں کو ان کا پرسہ دے رہے ہو۔ آج یہ آخری مجلس، اور بھی پرسہ دیتے جاؤ، اور بھی پرسہ دیتے جاؤ۔ آج تم آگے آگے تنہا نہیں ہوگے، آج جلوس میں تنہا نہیں ہوگے۔ آگے عباس کا علم ہے تو عباس بھی ہیں، اور ایک طرف یہ جو بیویاں چلتی ہیں نا، سمجھ جانا کہیں کسی بیوی کے جھرمٹ میں کوئی جنت البقیع والی بیوی اپنی کمر پکڑے ہوئے، زینب کا سہارا لیے ہوئے، شہر بانوں کا سہارا لیے ہوئے، کلثوم کا سہارا لیے ہوئے، ساتھ ساتھ کہتی ہوئی جاتی ہے، ہائے میرا لٹا ہوا بچہ حسین، ہائے میرا بیٹا حسین، ہائے میرا لخت جگر حسین۔ اور انہی میں کہیں شاید چھوٹی سی کوئی 4 برس کی بچی بھی ہو جو مسلسل تابوت کو دیکھ کر اپنے بابا کو یاد کر رہی ہوگی۔ اس طریقے سے یاد کرتے ہوئے جانا کہ تنہا جلوس میں نہیں ہو، رسول کی بیٹی کی روح بھی شامل ہے، رسول کی نوازیوں کی روح بھی شامل ہے۔ یہ ہمارے جلوس عزا نہیں ہیں، یہ روحانی کاروان ہیں، یہ نورانی کاروان ہیں۔ آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں، آسمان سے ملائکہ بھی اترتے ہیں، اور چاروں طرف سے عزاداروں کو لے کے جاتے ہیں۔ تمہارے یہ آنسو ضائع نہیں جاتے۔ ارے رومال زہرا میں زہرا انہیں اپنی جگہ لے لیتی ہے۔ ہاں میری ماں و بہنوں، تمہارا بھی گریہ آگے بڑھ جائے۔ علی اصغر کو فوراً اٹھایا، علی اصغر نے حجت تمام کی، علی اصغر نے ننھی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری، فوج اشقیاء رونے لگی۔ ادھر سے ہرملا آیا، ہرملا نے تیر جوڑا، ہرملا نے تیر جوڑا، سنسناتا ہوا تیر علی اصغر کے گلے سے پار ہوا، حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ یہی تو جملہ تم نے سنا نا، میرا مولا زین العابدین کہتا ہے کہ اگر وہ تیر حسین اپنے بازو پہ نہ لے لیتے تو جدھر تیر جاتا ادھر اصغر، جدھر تیر جاتا ادھر اصغر اڑتا ہوا جاتا۔ میں کہوں گا کیسے ہوتا، اس لیے کہ در خیمہ سے ماں بار بار اصغر کو کہہ رہی تھی، اصغر اصغر تیر آ رہا ہے، ہوشیار رہنا بیٹا، بابا کے گلے پہ نہ لگنے پائے، بیٹا بابا کے گلے پہ تیر نہ لگنے پائے۔ یہ سنسناتا ہوا تیر اصغر کے گلو میں آ کے لگا۔ 3 بھال کا تیر تھا، 3 بھال کا تیر، سنتے ہو نا، 3 بھال کا تیر تھا۔ ایک تیر کا بھال علی اصغر کی پیشانی سے پار ہوا، ایک بھال کا تیر علی اصغر کے بینی سے پار ہوا، تیسرا تیر علی اصغر کے گلو سے پار ہو گیا، علی اصغر کے گلو سے پار ہو گیا۔ علی اصغر کی گردن ڈھلک چکی تھی، علی اصغر کی گردن ڈھلک چکی تھی، حسین کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ حسین نے بچے کو لیا، چادر ڈالی، آ گئے خیمے کے دروازے پر۔ آج عمل عاشورہ کرتے ہو نا، تو یہ کس کی یادگار ہے؟ یہ حسین کی یادگار ہے۔ ارے اکبر کو لانے والا حسین،
قاسم کی پامال لاش لانے والا حسین، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو لانے والا حسین، زہیر ابن قین کے لاشے کو لانے والا حسین، مسلم ابن اوسجہ کے لاشے کو لانے والا حسین، بجلی کے لاشے کو لانے والا حسین، جون کے لاشے کو لانے والا حسین، شہید کے لاشے کو لانے والا حسین، ایک ایک شہید کے لاشے کو لانے والا حسین۔ جب بھی لاشا لاتے تھے لا کے ماں کے قدموں میں رکھ دیتے تھے، ام فروا یہ تمہارے بیٹے قاسم کی لاش ہے۔ جب بھی کسی شہید کا لاشا لاتے تو ماں کے قدموں میں رکھ دیتے، ام لیلا یہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ جب بھی عباس کے کٹے ہوئے بازو جب لائے تو بیویوں کے سامنے رکھ دیا یہ عباس کے کٹے ہوئے شانے ہیں۔ وہ ہمت جوڑنے والا حسین جب علی اصغر کا لاشا لے کے چلا تو اب رباب کے خیمے میں جایا نہیں جا رہا۔ حسین پر قیامت ٹوٹ گئی کہ ماں کو کیسے بتاؤں کہ تمہارا بچہ مارا گیا۔ بار بار حسین آگے جاتے تھے، پیچھے آتے تھے، حسین کی گود میں علی اصغر ہیں۔ مجھے معلوم ہے میرے عزیزو بڑا گریا کر رہے ہو، رات بھر سے تم تھکے ہوئے ہو، لیکن حسین سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہو، میرے مولا حسین سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہو۔ 72 لاشیں اٹھا چکا ہے میرا مولا حسین۔ حسین ہمت جوڑ رہے ہیں کہ کیسے ایک ماں کو بتاؤں کہ تمہارے بچے نے پانی پی لیا، تمہارے بچے نے پانی پی لیا۔ بار بار آگے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، آواز دیتے ہوئے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر پیچھے آتے ہیں رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 قدم حسین آگے جاتے ہیں، 7 قدم پیچھے آتے ہیں، ہر مرتبہ آواز دیتے ہیں رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7ویں مرتبہ جیتے رہو ماتمیوں، جیتے رہو۔ کیسے ماتم کر رہے ہو؟ یہی حق ہے ماتم کرنے کا۔ 7ویں مرتبہ حسین نے ہمت کو جوڑا، خیمہ رباب کے دروازے پر پہنچے، پردہ ہٹایا، خیمے میں داخل ہوئے۔ حسین کی گود میں اصغر ہے کہ جس پر ابا کا دامن پڑا ہوا ہے۔ جا کے کھڑے ہو گئے ماں کے سامنے، جا کے کھڑے ہو گئے رباب کے سامنے اور کہا ام رباب یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ ام رباب میں کون ہوں؟ ام رباب نے کہا آپ امام وقت ہیں، آپ میرے والی ہیں، آپ میرے سرتاج ہیں، آپ مفترض الطاعت امام ہیں۔ حسین تیار کر رہے ہیں، ممتا کو تیار کر رہے ہیں کہ کیسے کسی بچے کی اطلاع ماں کو دی جاتی ہے۔ ام رباب جو میں کہوں گا مانو گی، جو میں کہوں گا یقین کرو گی؟ کہا آقا آپ ہی کے کہنے پر ازل سے یقین ہے۔ ایک بار حسین نے ابا کا دامن ہٹایا اور ہٹا کر اصغر کو اٹھا کر کہا لو رباب تمہارے بچے نے پانی پی لیا، لو رباب تمہارے بچے نے پانی پی لیا۔ رباب تڑپ کے رہ گئی، رباب تڑپ کے رہ گئی۔ حسین نے بچے کو رباب کی گود میں لیا، رباب نے اصغر کو گود میں لیا اور لینے کے بعد دیکھا اور دیکھ کر کہا ہائے اصغر کیا عرب میں تجھ جیسے بچے بھی مہر کیے جاتے ہیں؟ کیا تجھ جیسے بچوں کو بھی ویسے مارا جاتا ہے جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے؟ اصغر کا گلا چھیدا گیا تھا، اسی لیے کہا کہ کیا تجھے اونٹ کی طرح مہر کیا گیا ہے؟ ماں نے بچے کو دیکھا، عجیب کیفیت ہے، خیمگاہ میں کوہرام برپا ہے، بس چند جملے رہ گئے میرے عزیزوں۔ خدا تمہاری حفاظت فرمائے، خدا علم عباس کے سائے میں سب کو رکھے، خدا چادر زہرا کے سائے میں سب کو رکھے، خدا اس خطہ فیصل آباد کو بھی آباد رکھے، خدا تمہاری حفاظت فرمائے، تمہارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرمائے، تمہارا یہ گریہ قبول رہے، تمہاری عزاداری مقبول رہے، تمہارا فرش عزا پر آنا مقبول رہے۔ بی بی سیدہ تمہیں دیکھ رہی ہیں، کچھ پردے سے تمہیں دیکھ رہی ہیں، کچھ بیویاں اور ہیں جو تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ ارے حسین تمہیں دیکھ رہے ہیں، عباس تمہیں دیکھ رہے ہیں، علی اکبر تمہیں دیکھ رہے ہیں، ننھے سے اصغر تمہیں دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ تمہیں دعا دے رہے ہیں، فاطمہ زہرا ہاتھ اٹھا اٹھا کے تمہیں دعا دے رہی ہے، حسین کی اجڑی ہوئی بہن تمہیں دعا دے رہی ہے، حسین کی 4 برس کی سکینہ دعا دے رہی ہے۔ ہاں یہی گریہ کرنے کا حق ہے، یہی گریہ کرنے کا حق ہے۔ حسین نے کہا اصغر کو دفنانا ہے، اصغر کی قبر بنانا ہے، اصغر کی قبر بنانا ہے، خیمے کی پشت پر لے کر آئے، پشت گاہ خیمہ گاہ کی طرف آئے، 7 بیویاں ہیں، بڑا کوہرام برپا ہے۔ حسین نے
ذوالفقار کو زحمت دی، حسین نے ذوالفقار کو زحمت دی، نیام سے ذوالفقار کو نکالا اور قبر کھودنا شروع۔ حسین نے ذوالفقار سے قبر تیار کرنا شروع کی، مٹی کھودتے جاتے تھے، دوسرے ہاتھ سے مٹی ہٹا ہٹا کے باہر رکھتے جاتے تھے، ایک ہاتھ سے ذوالفقار، دوسرے ہاتھ سے مٹی باہر آتی تھی۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اور گریہ تم کرتے ہو، اور آج بھی ہائے ضرور کہہ دینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین کے دونوں ہاتھ تو قبر کھودنے میں مصروف تھے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار، ایک ہاتھ سے مٹی ہٹا رہے تھے۔ ذرا یہ تو بتاؤ اس وقت اصغر کہاں تھا؟ اس وقت اصغر کہاں تھا؟ تو بتایا ماں اپنے بچے کو ہاتھ میں لیے کھڑی ہوئی ہے، اور خدا کسی ماں پر یہ منظر نہ لائے کہ بچے کی قبر بن رہی ہو اور ماں کے ہاتھ میں بچے کا لاشا ہو، 6 مہینے کے بچے کا لاشا ام رباب کی آغوش میں۔ رباب دیکھ رہی ہیں میرے بچے کی قبر بن رہی ہے، میرا پھول جیسا بچہ ابھی اس تپتی ہوئی ریت میں دفنا دیا جائے گا۔ سنو میری ماں بہنیں سنیں، یہ میری ماں بہنیں سنیں، یہ عالم سنے، یہ عالم سنے، یہ دنیا سنے، چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، انسان تو ہونا۔ آؤ اگر انسانیت ہے تو سنو کہ ایک باپ کس طرح 6 مہینے کے بچے کو قبر میں اتارتا ہے، ایک باپ کس طرح اللہ کے لیے اپنی پوری سنتان کو قربان کر دیتا ہے۔ تپتی ہوئی ریت ہے، قبر تیار ہو گئی، اب کیا کریں حسین نے ایک بار کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا لاؤ رباب بچے کو میری گود میں دے دو، لاؤ رباب اس 6 ماہ کے بچے کو گود میں دو۔ رباب نے حسین کی گود میں اصغر کو دیا۔ کس طرح دیا یہ دل رباب ہی جانتا ہے، یہ دل رباب ہی جانتا ہے۔ حسین نے اصغر کو گود میں لیا، قبر کو دیکھا، کبھی اصغر کو دیکھا، کبھی قبر کو دیکھا، کبھی اصغر کو دیکھا، اور پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کے اصغر کو قبر میں اتار دیا، اصغر کو قبر میں اتار دیا۔ ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا کہ قبر جب بند کی جاتی ہے تو مٹی پاؤں سے دی جاتی ہے، مٹی پاؤں سے دی جاتی ہے اور مٹی الٹے ہاتھ سے دی جاتی ہے۔ حسین تیرے صبر کو سلام، حسین تیری استقامت کو سلام، حسین تیرے ایثار کو سلام، حسین تیرے عزم کو سلام، حسین تیری ہمت کو سلام، حسین تیرے حوصلے کو سلام، اور حسین تیرے صبر کو سلام۔ حسین نے بچے کو مٹی دینا شروع کی، حسین نے علی اصغر کی قبر میں مٹی ڈالی، علی اصغر کے پاؤں مٹی میں چھپا دیے، علی اصغر کی پنڈلیاں مٹی میں چھپا دی، علی اصغر شکم تک مٹی میں آ گئے۔ ماں دیکھ رہی تھی، ماں دیکھ رہی تھی، کلیجہ پکڑ پکڑ کے ماں رو رہی تھی۔ جیسے جیسے اصغر کے ننھے جسم پر مٹی آتی جاتی، رباب کبھی ادھر منہ کر کے روتی، کبھی ادھر منہ کر کے روتی، ہائے میرا گل انداز، ہائے میرا 6 ماہ کا پھول، ہائے میرا ننھا بچہ۔ قیامت اس وقت آ گئی کہ جب سینے تک تو مٹی آ گئی، رباب چیخ چیخ کے روتی رہی۔ جیسے ہی حسین نے اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالی، رباب بے ہوش ہو گئی۔ ماتم کرو، رباب بے ہوش ہو گئی، ماں سے برداشت نہ ہوا، ادھر حسین چیخ مار کے روئے۔ قبر کو برابر کر دیا، قبر کو برابر کر دیا۔ آئے خیمے میں داخل ہوئے، آواز دی یا زینب یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی الصلاۃ، اے بیبیو حسین کا آخری سلام، بیبیو حسین جا رہا ہے، اے اماں فضا تجھ پر بھی حسین کا سلام۔ بیبیاں تو رویا قطار بنا کے کھڑی ہو گئی، حسین درمیان میں سے گزرتے گئے، کسی بیوی نے حسین کا ہاتھ چوما، کسی نے حسین کا شانہ چوما، کسی نے حسین کی ابا چومی، کسی نے حسین کی پشت کو چوما۔ جا رہا ہے فاطمہ کا لال، جا رہا ہے، باہر آئے، آواز دی ہے کوئی جلجنا لانے والا،
ہاں بھئی یہی تو مصائب ہیں جن کے لیے میں نے رحمت دی ہے، جس کے لیے تیاری کروائی ہے، یہی تو مصائب ہیں کہ جو اس وقت پڑھے جاتے ہیں۔ ہے کوئی میری سواری کا لانے والا، ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ ذوالجناح آہستہ آہستہ چلتا ہوا در خیمہ تک آ گیا۔ حسین کھڑے ہوئے تھے۔ حسین ایک بار لجام فرس کو تھاما، ذوالجناح کے عیال پر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آواز دی، کون ہے جو آج حسین کو سوار کرائے گا؟ کون ہے جو آج حسین کو سوار کرائے گا؟ ایک بار فرات کی طرف نگاہ گئی، آواز آئی، عباس، آج حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ آواز دی مقتل کی جانب، علی اکبر، قاسم، آج تمہارا بابا، تمہارا چچا بے کش ہو گیا، کوئی سواری پہ سوار کرانے والا نہیں، سینے پہ ہاتھ مار لینا۔ جیسے ہی حسین نے چاروں طرف آوازیں دی، خیمے کا پردہ الٹ کے زینب باہر آ گئی۔ کہا بھیا پریشان نہ ہونا، اگر آج عباس نہیں ہے تو زینب سوار کرائے گی، زینب سوار کرائے گی۔ زینب نے لجام فرس کو تھاما، رکاب کو تھاما، حسین کو سوار کرایا، بہن نے بھائی کو سوار کرایا۔ صرف دو بہنیں ہی تو رہ گئی تھی، یہ دو بہنیں ہیں یا بھائی کی سواری ہے؟ حسین سوار ہو گئے۔ کہا زینب یہ بھرا گھر تمہارے حوالے، زینب یہ بھرا گھر، یہ قافلہ تمہارے حوالے، یہ اجڑ جانے والا قافلہ تمہارے حوالے۔ زینب سید سجاد جانے اور تم جانو، زینب یہ لٹا ہوا قافلہ جانے اور تم جانو۔ زینب اب سے امور امامت کی ذمہ دار تم ہو۔ زینب کو سلام کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، پھر ایڑ لگائی، پھر ایڑ لگائی، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ اتنا باشعور جانور ہے جسے فرس کہتے ہیں، جسے گھوڑا جسے ذوالجناح کہتے ہیں، جو حسین ابن علی کی سواری رہی ہے۔ اس لیے ذوالجناح کی شبیہ نکالی جاتی ہے کہ اس گھوڑے نے ہمیشہ وفا کی ہے، اس جانور نے رسول اللہ سے لے کے حسین ابن علی تک اس پورے گھرانے سے وفا کی ہے۔ گھوڑا آگے نہ بڑھا، حسین نے پھر ایڑ لگائی، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ حسین ایک کریم آقا کا نام ہے، ایک رحیم آقا کا نام ہے۔ حسین نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا، ہاں ذوالجناح، اس کی گردن سہلا سہلا کر کہتے تھے، ہاں ذوالجناح میں سمجھ گیا تو بھی تھک چکا ہے، تو صبح سے میرے ساتھ 72 لاشیں اٹھا چکا ہے، 72 لڑائیاں لڑ چکا ہے، تو تھک چکا ہے، لیکن اے ذوالجناح یہ آخری سواری ہے، یہ آخری سواری ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ یہ آخری سواری ہے، لے چل مجھے میری منزل کی طرف لے چل، لے چل مجھے میری اقامت گاہ کی طرف لے چل۔ کیا کہے بے زبان جانور۔ حسین نے دیکھا ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اب جو حسین نے غور کیا تو مڑ مڑ کے کہتا ہے کہ جیسے آقا ذرا پچھلے قدموں کی طرف دیکھیے، آقا میرے پچھلے سموں کی طرف دیکھیے۔ اب جو حسین نے طلب کر نگاہ کی، اولاد والوں سننا، سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی ہے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ 4 برس کی بچی ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین بے اختیار چیخ کر سینے فرس سے زمین پر آئے، دوڑتے ہوئے پیچھے گئے، بچی کو بے اختیار سینے سے لگا لیا۔ سکینہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ کہا بابا کیسے جانے دوں، بابا کیسے جانے دوں۔ لے کے آ گئے سکینہ کو، خیمہ گاہ میں لے کے آ گئے، بس چند لمحے رہ گئے اور تم یہاں سے جلوس لے کے نکل جاؤ گے۔ ایک بار خیمہ گاہ میں لے کے آئے، سکینہ کو پیار کیا، رخسار چومے اور چوم کر کہا، سکینہ خدا حافظ، سکینہ جانے دو بیٹا، بابا کی آخری سواری ہے، بابا کی آخری سواری ہے۔ سکینہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کدھر کا قصد ہے؟ کدھر کا قصد ہے؟ ایک بار کہا کہ بیٹی جہاں تمہاری دادی انتظار کر رہی ہے، تمہاری دادی ہمارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری دادی کے پاس جا رہے ہیں۔ بچی نے نہ معلوم کس لہجے میں کہا، بابا کے رخسار تھپک تھپک کر کہا، بابا کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملے گا؟ بابا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پانی ملے گا؟ اب کیا جواب دے حسین؟ لپٹا لیا بچی کو سینے سے، بیٹی
پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، پانی کا کہیں نام و نشان نہیں۔ لیکن سکینہ بیٹی بہت پیاس لگ رہی ہے نا، مجھے پتا ہے کہ تمہاری زبان میں کانٹے پڑے ہیں بیٹی، ہم کوشش کریں گے کہ پانی کی سبیل ہو جائے۔ سکینہ نے کہا امو چلے گئے، مجھے اب پیاس نہیں ہے، امو اب چلے گئے، مجھے پیاس نہیں ہے، میں تو اس لیے چاہتی ہوں پانی کہ خیمے کی پشت پر میرے بھیا اصغر کی قبر سوکھی پڑی ہے، چند قطرے پانی کے بھیا اصغر کی قبر پر چھڑک دوں گی۔ کوہرام برپا ہو گیا، خیمہ گاہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اولاد والو جہاں جہاں بیٹھے ہو سننا، یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے جو رخصت آخر کے وقت مقتل میں لکھا گیا۔ اور لے جاؤ یہ جملہ اور اسے یاد کرتے رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، یاد کر کر کے روتے رہنا۔ سکینہ جا رہے ہیں، بابا کیا شام کو واپس آ جائیں گے؟ تو بیٹی آج رات تمہارا بابا واپس نہ آ سکے گا، بیٹی آج رات تمہارا بابا واپس نہ آ سکے گا، اور کوشش کرنا کہ آج رات اپنی اماں کے سینے پہ سو جانا، آج رات اپنی ماں کے سینے پہ سو جانا۔ سکینہ نے ایک جملہ کہا، بابا آپ کو معلوم ہے ہمیں اماں کے سینے پہ نیند نہیں آتی، ہمیں اماں کے سینے پہ نیند نہیں آتی، تو بیٹی کوشش کرنا آج رات تمہیں ماں کے سینے پہ سونا ہے۔ بابا آپ کہاں ہوں گے؟ کہا ہم آج مقتل میں رات گزاریں گے، آج ہم مقتل میں رات گزاریں گے۔ کہا کہ بابا پھر آپ کے سینے پر وہاں کون ہوگا؟ کہا آج مقتل میں ہمارے سینے پر اصغر سوئیں گے، آج ہمارے سینے پر اصغر سوئیں گے۔ جیسے ہی مقتل کا نام سنا سکینہ چیخ مار کے روئی اور رو کر کہا بابا آپ جائیں، مجھے معلوم ہے مقتل کہاں پر ہے، مجھے معلوم ہے مقتل کہاں پر ہے، بابا اگر آپ رات کو واپس نہ آئے تو میں خود ڈھونڈتی ہوئی مقتل تک آ جاؤں گی، خود ڈھونڈتی ہوئی مقتل تک آ جاؤں گی۔ لیکن بابا چاہتے چاہتے بیٹی کی آخری تمنا پوری کرتے جاؤ، چاہتے چاہتے بیٹی کی آخری تمنا پوری کرتے جاؤ۔ اولاد والو ہاتھ اٹھاؤ، سینے پہ ہاتھ مارو، آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ چاہتے چاہتے بیٹی کی تمنا پوری کرتے جاؤ۔ کہا سکینہ کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا جا رہے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، رات کو سینے پہ بھی نہ سو پاؤں گی، تو بابا آخری بار سینے پر سلا لو، بابا آخری بار سینے پر سلا لو، ایک بار اور کلیجے سے لگا لو۔ ارے اولاد والو حسین زمین کربلا پہ لیٹ گئے، خیمہ گاہ کی زمین پر لیٹ گئے، آواز دی سکینہ آؤ میرے سینے پہ سو جاؤ۔ دونوں باپ بیٹے اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا، سکینہ کو بھی غش آ گیا۔ حسین روتے رہے، دل گزر گیا، حسین چلے گئے، عصر آ گئی، واپس نہ آئے، زلزلہ آیا۔ سکینہ تیرا بابا نہ رہا، تیرا بابا ذبح کر دیا گیا۔ قد قتل حسین و کربلا، قد ذبح حسین و کربلا۔ ہائے حسین، ہائے حسین۔ یا حسین